حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ابن آدم یہ عمل بجا لاتا ہے اس کے لیے قبر کہتی ہے تیری ماں کی گود کی طرح اپنی گود پیش کروں۔ اس کے لیے جنت ایک سال سے دوسرے سال کے شروع ہونے تک سنورتی ہے، اور حوریں بھی ایک سال کے شروع سے دوسرے سال کے شروع تک سنورتی ہیں۔ جنت کہتی ہے، اے اللہ، میرے لیے اپنے بندوں میں سے اس عمل کو کرنے والا مقرر فرما دے، اور حوریں یہ دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے جو یہ عمل کرتا ہو اس کو میرا خاوند مقرر فرما دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، مقام سدرا کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں کی قطاریں دیکھیں جو دور تک گزرتی نظر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، یہ اونٹوں کی قطاریں کیسی ہیں؟ ایک اونٹ، ہر ایک اونٹ کی پشت پر صندوق رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پیدائش سے پہلے سے یہ اونٹوں کی قطاریں گزر رہی ہیں، مجھے ان کا علم نہیں، ان کے اسرار کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کا کفل کھولو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صندوق اتارا، پھر کفل کھولا تو دیکھا کہ وہ صندوق انڈوں سے پر تھا، ہر انڈے کو کفل لگا ہوا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کفل کھولا تو اندر خشخاش کے دانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر دانے پر کفل لگا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کفل کھولا تو اندر ایک جہان آباد تھا، ایک بہت بڑا شہر، ایک عظیم الشان اجتماع ایک مقرر تقریر کر رہا تھا کہ زمین پر پانی ہے، اس پانی پر مٹی کا ایک تودا ہے، اس تودے پر نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، اور اعلان نبوت فرما دیا ہے، جب تک ہم ان پر ایمان نہیں لائیں گے ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فوراً اٹھ کر کہا کہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہوں، اور یہ میرے ساتھ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی وقت ان تمام نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اسی طرح کفل بند کر دیے اور یہ اونٹوں کی قطاریں چلتی رہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، کیا آپ یہ بات پوری قوم کے سامنے بھی کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے کفار کو بلایا۔ جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے تالیاں بجائیں اور تمسخر اڑایا۔ ایک کافر نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، بتائیے اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ فوراً حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بیت المقدس حضور کے سامنے کر دیا اور حضور نے ستون، دروازے سب بتا دیے۔ کفار نے کہا، ہو سکتا ہے کسی سے سن کر یاد کر لیے ہوں، کوئی ایسی بات بتاؤ جو نئی ہو۔ ایک کافر نے کہا، ہمارے تجارتی قافلے آنے والے ہیں، کیا آپ نے انہیں راستے میں کہیں دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 3 قافلے دیکھے ہیں۔ پہلا قافلہ مقام روحا میں دیکھا ہے، یہ قافلہ بدھ کے روز سورج غروب ہونے تک یہاں پہنچ جائے گا۔ میں نے دیکھا کہ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور وہ تلاش کر رہے تھے، وہ سخت پریشان تھے۔ میں نے انہیں آواز دی کہ فلاں جگہ اونٹ موجود ہے، وہ حیران ہوئے کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کیسے؟ دوسرا قافلہ مقام ذی مرہ پر ایک قافلہ تھا، یہ قافلہ بدھ کے روز دوپہر تک یہاں پہنچ جائے گا۔ ان سے 2 آدمی اونٹ پر سوار تھے، جب ان کے پاس میرا براق تیزی سے گزرا تو اونٹ ان کا ڈر گیا اور دونوں سواروں کو نیچے گرا دیا۔ تیسرا قافلہ مقام نعیم پر دیکھا، اس قافلے کے آگے آگے دھاری دار اونٹ چل رہا تھا، ایک شتر سوار کو سردی لگ رہی تھی اور وہ اپنے غلام سے کمبل مانگ رہا تھا۔ یہ قافلہ
قافلہ قریب آ گیا ہے، صبح سورج طلوع ہوتے ہی یہاں پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بینا اس طرح ہوا، اور قافلوں کی آمد کے پروگرام میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا۔ پھر کفار نے قافلے والوں سے وہ نشانات دریافت کیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ بہت سے کفار نے اسلام قبول کیا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 491 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص سب سے پیچھے بہشت میں داخل ہوگا اس کی حالت یہ ہوگی کہ کبھی چلتا ہوگا اور کبھی گر پڑتا ہوگا۔ جب دوزخ سے گرنے لگے گا تو پھر جہنم کی طرف دیکھ کر کہے گا، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات بخشی، مجھے اللہ تعالی نے وہ انعام دیا ہے جو کسی کو نہیں ملا۔ فوراً ایک درخت ظاہر ہوگا، بندہ کہے گا، یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے کر دے تاکہ اس درخت کے سائے سے فائدہ حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تیری یہ آرزو پوری کر دی جائے تو تو کچھ اور طلب کرے گا؟ بندہ کہے گا، یا اللہ بالکل نہیں، اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کے نیچے کر دے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے سے کہیں بڑا اور زیادہ خوبصورت ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ مجھے اس درخت کے سائے میں پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اب کچھ طلب نہیں کروں گا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ اب پکا وعدہ کرتا ہوں کہ اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر وہ اس درخت کے نیچے پہنچا دیا جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو جنت کے قریب ایک ایسا درخت نظر آئے گا جو پہلے دونوں درختوں سے کہیں زیادہ بڑا اور خوبصورت ہوگا۔ اسے دیکھ کر بندہ کہے گا، یا اللہ اگر اس درخت کے قریب پہنچا دے تو پھر کبھی کچھ عرض نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے وہاں پہنچا دے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو جنتیوں کی آواز سنے گا تو فوراً عرض کرے گا، یا اللہ اگر تو مجھے جنت میں داخل کر دے تو تیرا کیا جائے گا؟ پھر کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو سوال کرنے سے رکتا ہی نہیں، تجھ سے میں چھٹکارا کیسے حاصل کروں؟ بتا، تجھے جنت میں ساری دنیا سے 2 حصے زیادہ جگہ عطا کر دوں، پھر تو راضی ہو جائے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بات پر راضی ہو جائے گا اور فرمائے گا کہ میں مذاق نہیں کرتا، میں جو چاہوں اس پر قادر ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اسلام میں پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ جن حضرات نے یہ ہجرت فرمائی اس کی قیادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ اس قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ یہ قافلہ حبشہ جا کر آباد ہو گیا۔ ادھر کفار مکہ نے ان مسلمانوں کو وہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ایک وفد بادشاہ نجاشی کے دربار میں بھیجا کہ چند مسلمان تمہارے ملک میں آ گئے ہیں جو ملک میں فساد اور بد امنی پیدا کریں گے، بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس وفد کی باتیں سن کر بادشاہ حبشہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب فرمایا اور حقیقت حال دریافت کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے بادشاہ نجاشی کے دربار میں جو تقریر فرمائی اسے آپ بھی سماعت فرمائیے۔ اس تقریر کو سیرت ابن حشام سے لیا گیا ہے۔ حضرت جعفر نے کہا، اے بادشاہ، ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، نجاست میں آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، بےہودہ باتیں کرتے تھے، ہم میں انسانیت اور سچی مہمانداری کا نشان تک نہ تھا۔ ایسی حالت میں خدا تعالی نے ہم میں سے ایک بزرگ کو مبعوث کیا جس کے حسب و نسب، سچائی، دیانت داری، تقوی، پاکیزگی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی اور سمجھایا کہ اس اکیلے خدا تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائیں۔ اس نے ہمیں پتھروں کی پوجا سے روکا۔ اس نے فرمایا کہ ہم سچ بولا
کریں، وعدہ پورا کریں، گناہوں سے دور رہیں، برائیوں سے دور رہیں۔ اس نے حکم دیا کہ ہم نماز پڑھا کریں، صدقہ دیا کریں اور روزہ رکھا کریں۔ ہماری قوم ہم پر ان باتوں کی وجہ سے بگڑ بیٹھی ہے۔ ان سے جہاں تک ہو سکا ہمیں ستایا تاکہ خدا تعالی کی عبادت چھوڑ دیں اور لکڑی اور پتھر کی مورتیوں کی پوجا شروع کر دیں۔ ہم نے ان کے ہاتھوں بہت تکلیفیں اور ظلم اٹھائے ہیں، اور جب مجبور ہو گئے تو آپ کے ملک میں پناہ لینے آ گئے ہیں۔ بادشاہ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ مجھے وہ کتاب سنائیے جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہے۔ حضرت جعفر طیار نے بھرے دربار میں سورہ مریم سنانا شروع کر دی۔ ابھی چند ہی آیات کریمہ پڑھی ہوں گی کہ بادشاہ حبشہ رونے لگا۔ شدت گریہ سے اس کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ کہنے لگا یہ تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح نے دی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے کہ مجھے یہ زمانہ نصیب ہوا۔ حضرت میں آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معراج والے، براق والے، بلا وبا قحط مرض دور کرنے والے، ان کا نام لکھا ہوا بلند عرش پر لوہے قلم میں منقوش ہے، عرب و عجم کے سردار ہیں۔ آپ کا جسم پاکیزہ، معطر، منور، صاف ستھرا، کعبہ اور حرم میں آفتاب اندھیرے کو دور کرنے والے ہیں۔ 14ویں کے ماہ منیر بلندی کے صدر ہیں، ہدایت کے نور مخلوق کو پناہ دینے والے ہیں، اندھیروں کے چراغ اچھی عادات والے ہیں، تمام امتوں کی شفاعت کرنے والے ہیں، اور جبرائیل امین علیہ السلام ان کا خادم، براق ان کی سواری اور معراج ان کا سفر، سدرۃ المنتہا مقام، کعبہ قوسین قرب الہی ان کا مطلوب، اور مطلوب ان کا مقصود، اور مقصود ان کا موجود، تمام رسولوں کے سردار، تمام نبیوں کے ختم کرنے والے، گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے اور غربات سے انس رکھنے والے، تمام جہانوں کے لیے رحمت، عاشقوں کی راحت، مشتاقوں کی مرادیں، عارفوں کے آفتاب، اللہ تعالی کی راہ میں چلنے والوں کے لیے چراغ، مقربین کے لیے شمع فیروزاں، فقیروں، غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرنے والے، ثقلین کے سردار، حرمین کے نبی، دونوں قبلوں کے امام، دونوں جہانوں میں ہمارے وسیلہ، کعبہ قوسین والے، دونوں مشرق اور مغرب کے رب کے محبوب، امام حسن اور امام حسین کے نانا، ہمارے آقا اور ثقلین کے والی، ابو القاسم محمد بن عبداللہ، اللہ تعالیٰ کے نور، اس کے جمال کے نور کا اشتیاق رکھنے والوں، اس پر، اس کی آل پر، اس کے صحابہ کرام پر درود بھیجو اور سلام عرض کرو جیسا کہ سلام کرنے کا حق ہے۔ بہقی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی۔ راستہ میں ایک عرب قبیلہ کی آبادی میں پہنچے۔ آپ ایک گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ اس گھر میں صرف ایک عورت تھی، کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ عورت نے کہا میں تنہا ہوں، تم ہمارے سردار کے گھر جاؤ اگر قیام کا ارادہ ہے۔ آپ نے ابھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، اس کا لڑکا چراغ گاہ سے آ گیا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے سے کہا یہ بکری اور چھری لو جو دودھ اور بچہ نہ دیتی ہو، مہمانوں کو دو، وہ اس کو ذبح کر کے بنائیں، خود کھائیں اور ہمیں بھی کھلائیں۔ وہ لڑکا آپ کے پاس چھری اور بکری لایا، اپنی ماں کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھری واپس لے جا، پیالہ کاسا لا۔ لڑکے نے کہا یہ بکری بوڑھی اور کمزور ہے، دودھ دینے والی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم پیالہ لاؤ۔ وہ پیالہ لے آیا۔ آپ نے دست اقدس سے اس بکری کے تھن چھوئے اور دودھ سے پیالہ بھر کر فرمایا پہلے اپنی والدہ کو پلا کر آؤ۔ دوسرا پیالہ اس کو دیا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پلایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا اور رات کو قیام فرما کر صبح کو روانہ ہوئے۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک رکھا۔ اس کی بکریوں اور دودھ میں برکت ہو گئی تھی۔ وہ عورت اپنے اس لڑکے کے ساتھ مدینہ آئی۔ اس لڑکے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو راستہ میں دیکھ کر پہچان لیا اور اپنی ماں سے کہا یہ وہ آدمی ہیں جو مبارک کے ساتھ ہمارے ہاں رات کو ٹھہرے تھے۔ عورت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور بولی
اے اللہ تعالیٰ کے بندے، تیرے ساتھ وہ آدمی کون تھا جو ہمارے گھر ایک رات رہا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نہیں جانتی؟ عورت نے کہا نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ عورت نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے۔ اس نے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو کپڑے اور نقدی عنایت فرمائی۔ وہ مسلمان ہو کر گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ابن آدم یہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ تسبیح و تحمید کرے، اس کے لیے قبر کہتی ہے تیری ماں کی گود کے برابر اپنی گود پیش کروں۔ جنت ایک سال سے دوسرے سال کے شروع ہونے تک ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے کے لیے سنورتی ہے، اور حوریں بھی ایک سال کے شروع سے دوسرے سال کے شروع تک رمضان المبارک روزے رکھنے والے کے لیے سنورتی ہے۔ جنت کہتی ہے اے میرے اللہ میرے لیے اپنے بندوں میں سے اس مہینہ میں مقیم مقرر فرما دے، اور حوریں یہ دعا کرتی ہیں کہ اے میرے اللہ پاک میرے لیے اس مہینہ میں اپنے نیک بندوں میں سے خامد مقرر فرما دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ابن عساکر اور مدینی نے روایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسید بن ایاس کے چہرے اور سینہ پر اپنا دست مبارک پھیرا تو اسید اگر اندھیری کوٹھری میں داخل ہوتے تو وہ روشن و منور ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبہ کی چھت پر اذان دینے کا حکم فرمایا۔ بعض کافر از روئے مذاق بلال کی نقل کرنے لگے۔ ان نقل اتارنے والوں میں ابو محذورہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آواز سن کر فرمایا ابو محذورہ کو حاضر کرو۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ ابو محذورہ کا خیال تھا مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کی پیشانی اور سینہ پر رکھا۔ ابو محذورہ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے خدا کی قسم میرا دل ایمان و یقین سے لبریز ہو گیا، میں نے ایمان قبول کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آذان کی تلقین فرمائی اور فرمایا مکہ میں تو آذان دیا کر۔ اس وقت میری عمر 26 سال تھی۔ ان کے بعد ان کی اولاد مکہ میں مؤذن کے فرائض انجام دیتی رہی۔ حدیبیہ میں پانی ختم ہونے کی وجہ سے لوگ پیاسے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چمڑے کے پیالے میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمارے پاس پانی موجود نہیں کہ جس سے ہم وضو کریں یا پیئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا تو پانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے چشموں کی طرح جاری ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم نے پیا اور وضو کیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم حدیبیہ میں کتنے آدمی تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر ہم 1,00,000 ہوتے تو ہمارے لیے یہ پانی کافی ہوتا، مگر ہم 1500 آدمی تھے۔ حدیث کی تمام کتابوں میں محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ ایک رات ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک یہودی رہب یعنی عالم کے ساتھ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے اور ابو جہل کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لات و عزا کی قسم اگر تو کوئی معجزہ دکھائے جیسا کہ تجھ سے پہلے رسولوں نے دکھایا تو میں تیرے اوپر ایمان لے آؤں گا، ورنہ میں تیرا سر اس تلوار سے اڑا دوں گا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل تو میرا سر کاٹنے پر قادر نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرتا ہے، لیکن اے ابو جہل تو نے کہا ہے اگر تو اللہ بلند و برتر کی قسم کھائے۔ پس ابو جہل نے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر
آپ کوئی معجزہ ایسا دکھائیں جیسا کہ آپ سے پہلے رسولوں نے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کون سا معجزہ طلب کرتا ہے؟ اور ابو جہل متفکر ہو گیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل میں کیا جو میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ چیز اس کے اوپر مشکل ہو اور وہ اس کو زہر کرنے پر قادر نہ ہو۔ تو اس کے ساتھی یہودی نے کہا کہ وہ یہ جادوگر ہے، کہ اگر یہ جادوگر ہے اور ان سے کہے کہ وہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس لیے کہ جادو آسمان پر اثر نہیں کرتا بلکہ زمین پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے چندہ کو چیر کر دکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، پس چاند دو ٹکڑے نصف نصف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصف اپنی جگہ قائم رہا اور دوسرا نصف اس سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چندہ کو کہے آپس میں مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا، وہ پہلی حالت میں آ گیا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مکمل ہو گیا۔ چاند پر جانے والے سائنسدانوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ چاند کے درمیان ایک ایسی دیوار ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ٹکڑے علیحدہ علیحدہ ہو کر دوبارہ ملے ہیں۔ جب یہودی نے اس معجزے کو دیکھا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ابو جہل نے دیکھا تو کہا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑا جادوگر ہے، چاند پر جادو کیا اور ہم نے اسے دو حصوں میں دیکھا، اور پھر کہا ہم اس وقت تک نہیں یقین کریں گے جب تک ہم اپنے قاصد گرد و نواح میں بھیج کر معلوم نہ کر دیں کہ انہوں نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، پھر تو یہ معجزہ ہوگا ورنہ جادو ہے۔ پس ابو جہل نے اپنے اطراف کے شہروں میں لوگ بھیجے کہ وہ معجزہ شق القمر کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ جب قاصد واپس آئے تو انہوں نے معجزہ شق القمر کی تصدیق کی کہ وہاں بھی لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ تو ابو جہل بولا یہ بڑا بھاری جادوگر ہے، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔